بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم الفاعل ہے ما اشتق من فعل لمن قام به بمعنى الحدوث. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اسماء عاملہ میں سے دوسرے اسم یعنی اسم فاعل کو بیان فرما رہے ہیں. اسم فاعل کی تعریف ان کی ہے ما اشتق من فعل. اس میں فعل سے مراد مصدر ہے، اس لیے کہ آگے بمعنى الحدوث کی عبارت ہے. یہ قرینہ ہے کہ یہاں فعل سے مراد اصطلاحی فعل نہیں ہے بلکہ فعل سے مراد مصدر ہے. اسم فاعل وہ اسم ہے جس کو مصدر سے مشتق کیا گیا ہو، بنایا گیا ہو. لمن قام بھی ایسی ذات پر دلالت کرے جس میں وہ فعل مصدر کا آ، معنی مصدری پایا جائے بمعنى الحدوث سے حدث کے طور پر. حدوث یہ ثبوت کے مقابلے میں ہے. آگے صفت مشبہ کی تعریف میں ثبوت کا لفظ آئے گا. حدوث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کام ہوا پھر ختم ہو گیا، پھر ہوا پھر ختم ہو گیا. اور ثبوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کام ہوا ہے تو اب وہ مسلسل ہو رہا ہے. اس میں فاعل جو ہوتے ہیں اور اس میں مفعول بھی آگے آ رہا ہے. اس میں مفعول اور اس میں فاعل حدث سے حدوث والے معنی پر کرتے ہیں کہ اس میں فعل پایا بھی جاتا ہے، ختم بھی ہو جاتا ہے. اسم الفاعل لمن ما اشتق من فعل. اس میں فاعل وہ اسم ہے جس کو فعل سے یعنی مصدر سے بنایا گیا ہو. لمن قام بھی ایسی ذات پر دلالت کرے جس میں فعل جس کے ساتھ وہ قائم ہو فعل بمعنى الحدوث سے حدوث کے طور پر. وصيغة من الثلاثي المجرد على فاعل ومن غيره على صيغة المضارع بميم مضمومة وكسر ما قبل الآخر وهو مدخل مستغفر. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس میں فائل کا بنانے کا طریقہ بیان فرما رہے ہیں کہ اس میں فائل ثلاثی مجرد کے ابواب کے فاعلون کے وزن پر آئے گا. ثلاثی مجرد کے افعال متعدی ہوں یا وہ افعال ہوں تو لازمی لیکن ان میں حدوث کا معنی پایا جاتا ہو تو ان کا اس میں فائل فاعلون کے وزن پر ہوتا ہے، جیسے ضاربون، قاتلون، صابرون، حابسون وغیرہ. اور اگر ثلاثی مجرد کا فعل لازمی ہو تو چونکہ فعل لازمی جو ہوتا ہے اس کے مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، اور فعل لازمی کے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ثبوت والا معنی بھی دیتا ہو یعنی مصدری معنی اس کے اندر مستقل طور پر پایا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر فعل لازم سے اس میں فاعل نہیں آتا بلکہ صفت مشبہ بنائی جاتی ہے، جیسے کریم شریف وغیرہ. اور ثلاثی مجرد کے علاوہ ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید، ان کا جو اس میں فاعل ہے وہ فعل مضارع کے وزن پر آتا ہے. تھوڑی سی تبدیلی ہوتی ہے اس میں کہ فعل مضارع کے حروف عین کو حذف کر کے اس کی جگہ میم مضموم لگائی جاتی ہے، اور آخری سے پہلے والا جو لفظ ہے وہ اگر مکسور نہ ہو تو اس کو کسرہ دی جاتی ہے، اور اگر مکسور ہو تو اس کی کسرہ ایسے ہی باقی رکھی جاتی ہے. جس کی مصنف رحمۃ اللہ نے دو مثالیں بیان فرمائی ہیں. ادخلا یدخل ادخال سے مدخل، اور استغفر یستغفر استغفار سے مستغفر. یستغفر میں آخری سے پہلا والا لفظ اور یدخلو میں آخری سے پہلا والا لفظ پہلے سے مکسور ہیں، لہذا یہاں کسرہ نہیں دی گی بلکہ کسرہ کو برقرار رکھا گیا ہے. اور قاتل یقاتل مقاتلتن، ضارب یضارب مضارب، صرف یصرف، ان سب میں ما قبل آخر مکسور ہے. اور تقابل یتقابل باب تفاعل، اس میں ما قبل آخر مفتوح ہے
لہذا جب اس میں فائل بنائیں گے تو متقابل کسرہ کے ساتھ آئیں گے، باقی باقی پہ کسرت دی جائے گی۔ وصیغۃ من الثلاث المجرد علی فاعل، ثلاثی مجرد سے فاعل ان کے وزن پر اس کا صیغہ بنایا جاتا ہے، ومن غیر اعلی صیغۃ المضارع، اور ثلاثی مجرد کے علاوہ میں مضارع معلوم کے صیغے پر آتا ہے، بمیم مضمومۃ، شروع میں مضموم میم لگائی جاتی ہے، وکسر ما قبل الاخر، اور ما قبل آخر کو کسرہ دی جاتی ہے، جیسے مدخل مستقبل۔ ويعمل عمل فعله بشرط معنى الحال او الاستقبال والاعتماد على صاحبه او الحمزة او ما۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے اس میں فاعل کا عمل بیان فرما رہے ہیں اور اس عمل کی شرائط بیان فرما رہے ہیں۔ اس میں فاعل کا عمل یہ ہے کہ اس میں فاعل اپنے فعل جیسا عمل کرتا ہے۔ اگر فعل لازم ہو تو صرف فاعل کو رفع دے گا، جیسے زید قائم ابو ہو، اس میں قائم فعل لازمی ہے، لہذا ابو فاعل کو رفع دیا۔ اور اگر فعل متعدی کا ہو فاعل، تو فاعل کے رفع کے ساتھ ساتھ مفعول کو نصب بھی دے گا، جیسے زید ضارب غلامہ عامران، اور کبھی دو مفعولوں کو بھی نصب دیتا ہے، دو مفعول کی طرف متعدی ہے، جیسے زید معطی عامران درہمن۔ پھر اس میں فاعل کے عمل کے لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تین شرطیں ذکر کی۔ نمبر ایک بشرط معنی الحال ہے، کہ اس میں فاعل حال کے معنی کے لیے ہو۔ نمبر دو اول استقبال ہے، اس میں فاعل استقبال کے معنی کے لیے ہو۔ حال یا استقبال کے لیے کے معنی کے لیے ہو، اس لیے یہ دو شرطیں ہیں کہ اس میں فاعل حال یا استقبال کے معنی کے لیے ہو، کہ اس میں فاعل کا عمل فعل مضارع کے ساتھ حرکات و سکنات اور تعداد حروف کی مناسبت کی وجہ سے ہوتا ہے، مشابہت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور فعل مضارع میں چونکہ یہ دو زمانے پائے جاتے ہیں، لہذا اس میں فاعل کے اندر بھی یہی دو زمانے ہوں گے۔ اس میں فاعل کی فعل مضارع کے ساتھ مشابہت لفظی یہ ہے کہ جتنے الفاظ فعل مضارع میں ہوتے ہیں اتنے ہی اتنے ہی الفاظ اس میں اسم فاعل کے اندر ہوتے ہیں، جیسے یز ریبو میں چار لفظ ہیں تو ضاربن کے اندر بھی چار لفظ ہیں، مکرمون میں چار لفظ ہیں تو یکرمون میں چار لفظ ہیں۔ اسی طرح حروف کے متحرک ہونے اور ساکن ہونے کے اعتبار سے بھی مشابہت ہے۔ یضربو میں پہلا حرف متحرک ہے، دوسرا ساکن ہے، تیسرا چوتھا متحرک ہے۔ ضاربن کے اندر بھی پہلا متحرک ہے، دوسرا ساکن، تیسرا چوتھا متحرک ہے۔ یکرمو میں پہلا حرف متحرک ہے، دوسرا ساکن، تیسرا چوتھا متحرک ہے۔ مکرمون میں پہلا متحرک، دوسرا ساکن، تیسرا چوتھا متحرک۔ یضاربو کے اندر پہلے دو متحرک ہے، تیسرا ساکن ہے، چوتھا پانچواں متحرک ہے۔ اور مضاربن کے اندر بھی پہلے دو متحرک، تیسرا ساکن، چوتھا پانچواں متحرک۔ ہر اس میں فار میں یک تصبو میں بھی پہلا متحرک، دوسرا ساکن، تیسرا چوتھا پانچواں متحرک ہے۔ اور مختصبن کے اندر بھی ایسا، یہ پہلا ساکن متحرک ہے، دوسرا ساکن، تیسرا چوتھا پانچواں متحرک، سب باب کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو حرکتیں فعل مضارع کے اندر پائی جاتی ہیں وہی حرکتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، اس میں فاعل کے اندر پائی جاتی ہیں۔ صرف میم ہوتی ہے مضموم، بعض جگہ پہ میم مضموم نہیں ہوتی۔ یک تصب میں یا حرف عین مفتوح ہے، اور مکتسب میں میم مضموم ہے، باقی سب ایک ہی طرح کی مشابہت ہوتی ہے۔ تو فعل مضارع چونکہ حال اور استقبال میں عمل کرتا ہے، اس لیے اس میں فاعل جو اس کے مشابہ ہوتا ہے وہ بھی حال اور استقبال میں عمل کرے گا، لہذا اس میں فاعل ماضی کے زمانے میں عمل نہیں کر سکتا۔ اگر اس میں فاعل ماضی کے معنی میں ہوگا تو پھر عامل نہیں ہوگا،
दो शर्तें हैं उसमें। तीसरी शर्त है वल एतमाद अला साहिबी, कि इसमें फाइल ने छह चीजों पर एतमाद किया हो। एतमाद का मतलब ये है कि छह चीजों के बाद आ रहा हो। मुब्तदा पर एतमाद किया हो, मुब्तदा के बाद आ रहा हो। मुब्तदा, मौसूल, मौसूफ और जुलहाल, इन चार को मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने अल एतमाद अला साहिबिही, ये साहिब के लफ्ज से ताबीर की। साहिब से ये चीज मुब्तदा, खबर, मुब्तदा, मुब्तदा खबर के लिए साहिब होता है, उसके साथ ही है। और मौसूल सिले के लिए साहिब होता है, मौसूफ सिफत के लिए साहिब होता है, और जुलाल अपने हाल के लिए साहिब और साथी होता है। इसलिए इन चार चीजों को साहिब के लफ्ज से ताबीर किया। पांचवी चीज है हमजा पर एतमाद हो, यानी हमजा के बाद आया हो। और छठी चीज है माँ नाफिया के बाद हो, आया हुआ हो। इन छह चीजों पर एतमाद हो। इन सब की मिसालें ये देखे नीचे। जैदुन कायमुन अबू, इसमें जैदुन मुब्तदा है, कायमुन इसमें फाइल है, इसमें जैदुन मुब्तदा पर एतमाद किया है। यानी रजुलन कामा अबू, कायमुन अबू, रजुलन मौसूफ है, कायमुन अबू इसकी सिफत है। जानी अल कायम अबू, अल कायम में अलिफ लाम अलजी के माने में। जानी अल्लजी कायमुन अबू है, मौसूल सिला है। जानी जैदुन राकिबन गुलामुहु, इसमें राकिबन हाल है और जैदुन जुलाल है, जा का फाइल। हमजा की मिसाल है अकायमुन जैदुन, मानाफिया की मिसाल मा कायमुन जैदुन। इसमें इन चीजों के एतमाद की शर्त इसलिए लगाई है कि इसमें फाइल की फेल के साथ मुशाहबत मजबूत हो जाए, ताकि इसका अमल करना आसान हो। वयामलो अमल फेल ही, अपने फेल के जैसा अमल करता है। इस शर्त मानल हाल है, हाल के माने, इस्तिकबाल के माने की शर्त के साथ। वल एतमाद अला साहिबी ही, अपने साहिब पर एतमाद के तो की शर्त पर। अबिल हमजा पे, हमजा पर एतमाद की शर्त पर। अव माँ, या माँ नाफिया पर एतमाद की शर्त के साथ। फाइन काना लिल माजी वजबत अल इजाफत मानन, मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर इसमें फाइल माजी के माने में हो तो फिर ये अमल नहीं करेगा। ऐसी सूरत में इसकी माबाद की तरफ इजाफत होगी, और वो इजाफत इजाफत मन भी होगी। ये इजाफत मन भी वाजिब है, लफ्जी नहीं होगी। इजाफत का होना वाजिब नहीं है, इजाफत का होना जायज है, लेकिन इजाफत में मन भी का होना वाजिब है। तो इजाफत मन भी होगी, क्योंकि ये अमल नहीं होगा। अमल ना होने की सूरत में ये सिगत सिफत मुजाफ हो जाएगा माबाद की तरफ, और ये इजाफत मान भी होगी। बरखिलाफ इमाम किसाई के, इमाम किसाई रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक ये इजाफत मानवी नहीं है, बल्कि ये इजाफत है लफ्जी है। इमाम असल में इमाम किसाई रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक इसमें फाइल के अमल के लिए हाल और इस्तकबाल की शर्त नहीं है। इसलिए उनके नज़दीक इसमें फाइल माजी के माने में भी हो तो भी अमल होगा, आमिल होगा, वो अमल करेगा। जैसे जैदुन मोती आमरिन दिन अमन अम से, जैद अमर को गुज़श्ता कल दिरम देने वाला है। इसमें अमजे की वजह से मोती इसमें फाइल ये माजी के माने में है, और फिर भी अमल कर रहा है। इसमें आमरन की तरफ इजाफत है, और ये उसका मुसाफिले है, लफ्जन मजरूर है, लेकिन महल के एतबार से ये मरफू मंसूब है, क्योंकि ये इसका मफूल अव्वल है, और दिरहम इसका मफूल सानी है। तो इसमें अमल किया है इसने। इसी तरह वो जाइलुल लैल सकना, इसमें एक किरात है जाइलुल लैला, अल्लैला फतह के साथ आती है। इस तरह वह कल्ब बासितुन ज़िराई बिल वसीद, इसमें बासितुन सिगल फाइल है, और ये चूंकि जमाना माजी में हो चुका है, इसलिए माजी में अमल कर रहा है, और इसने आगे ज़िराई को नस्ब दी है। तो इमाम किसाई रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक
اس میں فاعل اگر ماضی کے معنی میں بھی ہو تو بھی وہ عمل کرے گا، لہذا ایسی صورت میں اس کی جو اضافت ہوگی اضافت لفظی ہوگی۔ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَعْمُولٌ آخر فَبِفِعْلٍ مُقَدَّرٍ، یہ امام کسائی کی دلیل ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس دلیل کو ذکر کر کے تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ جن عبارات میں اس میں فاعل ماضی کے معنی میں ہو اور اس کے بعد مضاف الیہ کے علاوہ کوئی اور بھی معمول ہو تو وہ معمول امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس میں فاعل کا معمول ہوگا، جیسے زید موتی عمر درہمن امسی، اس میں امسے کی وجہ سے موتی اس میں فاعل زمانہ ماضی میں عمل کر رہا ہے، اور پھر بھی یہ عامرین کو اضافت کی وجہ سے جر دیا لیکن یہ ہے نصب کی حالت میں، اور درہمن کو کہتے ہیں کہ موتی نے نصب دی ہے، تو موتی کا درہمن کو نصب دینا دلیل ہے کہ موتی ماضی کے معنی میں ہونے کے باوجود عامل ہے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ نے اس عبارت میں اس کا جواب لیا ہے کہ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَعْمُولٌ آخر، کہ اگر کسی عبارت کے اندر اس میں فاعل کے بعد اس کے مضاف الیہ کے علاوہ کوئی دوسرا معمول بھی ہو تو وہ معمول اس میں فاعل کا معمول نہیں ہوگا بلکہ وہ فعل مقدر کا معمول ہوگا، لہذا اس عبارت کے اندر اصل ہے زید موتی عمرن، اتنی بات مکمل ہے، زید عمر کو دینے والا ہے۔ تو جب متکلم نے یہ بات کی کہ زید عمر کو کچھ دینے والا ہے تو اس نے سوال کیا ماذا یوتی، کیا چیز دینے والا ہے، تو اس نے کہا درہمان۔ سوال میں چونکہ یوتی فعل موجود تھا تو جواب سے اس کو حذف کر دیا، اصل عبارت ہے یوتی درہمان، تو یوتی درہمان یوتی فعل کا معمول ہے، یہ موتی اس میں فاعل کا معمول نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ لَهُ مَعْمُولٌ آخر، اگر کوئی دوسرا بھی عبارت کے اندر معمول ہو اس میں فاعل کا تو وہ اس میں فاعل کا معمول نہیں ہوگا بلکہ بفعل مقدر، فعل مقدر کا معمول ہوگا، جیسے زید موتی عمر درہمن امس۔ فَإِنْ دخلت اللام استوى الجميع، سن فرماتے ہیں کہ اگر اس میں فاعل پر الف لام داخل ہو جائے، موصول کا الف لام داخل ہو جائے تو پھر اس صورت میں اس میں سارے زمانے برابر ہو جاتے ہیں، وہ پھر حال میں بھی عمل کرتا ہے، مستقبل میں بھی اور ماضی بھی عمل کرتا ہے، اس وجہ سے کہ اب وہ الذی کا صلہ ہے، موصول کا صلہ ہے، جیسے الضارب الف لام ہے، جانی الضارب، یہ اصل میں جانی الذی یضرب ہے، اور الذی ضارب ضربا الذی یضرب یہ دونوں معنوں میں ہوتا ہے، لہذا اس صورت میں سارے فَإِنْ دخلت اللام استوى الجميع، سارے زمانے برابر ہوتے ہیں۔ وَمَا وُضِعَ مِنْهُ لِلْمُبَالَغَةِ كَالضَّرَّابٍ وَضَرُوبٍ وَمِضْرَابٍ وَعَلِيمٍ وَحَجْرٍ مِثْلَهُ وَالْمُثَنَّى وَالْمَجْمُوعُ مِثْلَهُ۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مبالغہ کے وہ 5 وزن جو اس میں فاعل کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور اس میں فاعل کے وزن میں تبدیلی کر کے بنائے جاتے ہیں، ایسی تبدیلی جس کی وجہ سے وہ فاعل کا وزن ہونے سے نکل جاتے ہیں، مثلا فعال ان کا لفظ ہے، فعال ان کا وزن ہے جیسے ضرابن، فعول ان کا وزن ہے جیسے ضروبن، مفعال ان کا وزن ہے جیسے مضرابن، اور فاعل ان کا وزن ہے جیسے علیم، اور فاعل ان کا وزن ہے جیسے حاضر۔ تو یہ اسما بھی عمل کے اعتبار سے شرائط کے اعتبار سے عام اس میں فاعل کی طرح ہوتے ہیں، جیسے زید ضراب ابو عمرن الان، زید ضراب ابو عمرن غدان وغیرہ۔ اس لیے مبالغے کے وزن پر آنے والے یہ جو اس میں فاعل ہوتے ہیں تو مبالغے کے وزن پر آنے سے اگرچہ اس میں فاعل کی فعل مضارع کے ساتھ مشابہت تو ختم ہو جاتی ہے، لیکن مبالغے کا جو اپنا معنی ہے نا، مبالغے والا معنی یہ اس مشابہت کے قائم مقام ہو کر فاعل کو قوت دے دیتا ہے، اس میں فاعل کو عامل بنا دیتا ہے۔
والمثنى والمجموع مثلو. مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں فاعل تثنیہ یا جمع ہو تو بھی عمل اور شرائط کے اعتبار سے وہ مفرد کی طرح ہوتا ہے، وہ سارے اس میں ہوتی ہیں. وجوز حذف نون مع العمل و تعریف تخفیفا. مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس میں فاعل تثنیہ یا جمع ہو اور وہ اپنے معمول کو نصب بھی دے رہا ہو تو اس پر الف لام موصول کا بھی داخل نہ ہو تو تخفیف کے لیے اس میں فاعل سے اس کو تثنیہ اور جمع کے نون کو حذف کرنا بھی جائز ہے. جیسے والمقیمی الصلاۃ. الصلاۃ یہ ایک قرات ہے، والمقیمی صلاتی ہے جر والی، دوسری ہے المقیمی صلاۃ نصب والی قرات کے حساب سے یہ. اسی طرح نون کو باقی رکھنا بھی جائز ہے، والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والموفون عہدہم.